جیسے ہی ان دونوں کو پیار کیے آگے بڑھا، ندا کی آواز میں قدم رکے۔ بیٹا، یہ آپ کے پاپا کے فرینڈ ہیں، سلام لے کر کمرے میں جاؤ، باہر مت آنا۔ رومان گھر نہیں تھا۔ رخشان کے جیسے ہی قدم گھر میں موجود لوگوں کو دیکھ کر غصے کی سخت لہر دوڑی، آنکھیں لال انگار کی طرح ہو گئیں۔ السلام علیکم کہہ کر وہ اپنی راہ لینے لگا جب سفینہ کی آواز نے پیچھے سے پلٹا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی سے زبردستی نکاح کرنے کی؟ میں تم سب کے خلاف کیس دائر کروں گی، دیکھتی ہوں تم لوگ کیسے روکتے ہو۔ وہ بول نہیں رہی تھیں، غصے سے پھنکار رہی تھیں۔ اتنی دیر میں رحمت صاحب بھی آ گئے۔ اپنے بھائی کو سامنے دیکھ کر ان کی کیفیت بھی رخشان کی طرح ہی تھی۔ اب کیا لینے آئے ہو؟ ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا، قاتل ہو تم دونوں، ماں اور باپ کے۔ رحمت صاحب کے الفاظ جب رشید صاحب کی سماعت سے ٹکرائے تو انہیں اپنی سماعتوں میں یقین نہیں آیا، ان کی ماں باپ نہیں رہے۔ یہ سن کر ہی وہ صوفے پہ ڈھہ گئیں۔ پاکستان آتے ہوئے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ معافی تلافی کریں گے، مگر غفور صاحب اور کوثر بیگم نے انہیں یہ بھی حق نہیں دیا۔ کچھ سیکنڈ کے لیے سفینہ بیگم بھی شاکڈ ہوئی، مگر رخشان اور ریمل کا نکاح ان کی غیر موجودگی میں پڑھوایا گیا۔ اپنی ٹون میں واپس آ گئی۔ ریمل تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہے گی، اس کا نہ آنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پاکستان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ شرافت سے ان پیپرز پر سائن کرو اور جو لینا دینا ہے لے دے کر معاملہ رفع دفع کرو۔ ریمل رخشان کی زندگی میں ہر وقت شامل تھی، وہ موجود نہ ہو کر بھی ہر جگہ موجود تھی، زندگی کے ہر حصے میں سانسوں کی طرح اہم، لازم اور ملزوم۔ میں بہت تحمل سے آپ کی بات سن رہا ہوں۔ جس دن وہ خود آ کر کہے گی اس دن رخشان مہر اس رشتے سے آزاد کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ خود مجھے آ کر بولے۔ آپ کی کسی بات کا یقین نہیں۔ رخشان، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تم مجھ سے میری بیٹی کو اتنی آسانی سے چھین لو گے؟ اتنی تو تمہاری سیلری بھی نہیں ہوگی جتنا وہ ایک ہفتے میں صرف شاپنگ میں خرچ کرتی ہے۔ تمہاری اوقات اس قابل نہیں ہے کہ کوئی کچرا ہیرے کی تمنا کرے اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے۔ ہیرے کو حاصل کرنے کے لیے خود بھی اس قابل بننا پڑتا ہے، پر تم لوگ اس گلی محلے کو چھوڑ کر کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ حیثیت ہے تم لوگوں کی۔ آواز انتہا کی بلند، چہرے میں باللہ کی صفاقیت۔ وہ عورت اپنے سگے رشتوں کی موت کی بجائے ان کے آخری وعدے بھی توڑنے کا کہہ رہی تھی۔ آپ کی بات ختم ہوئی، آپ دونوں جا سکتے ہیں۔ ویسے بھی میری دادوں نے بہت شدت سے ہر سانس میں کسی کو بہت پکارا۔ چاچو، آپ تو بیٹے تھے، ان کے ایک بار خود چل کر نہیں تو فون میں حال ہی پوچھ لیتے، مگر نہیں۔ ایک نگاہ رشید صاحب پر ڈال کر واپس جانے کے لیے مڑا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، ریمل کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ وہ سفینہ ارشاد کی بیٹی ہے، اپنی زندگی میں ہر ایرے غیرے کو شامل نہیں کرے گی۔ آپ جیسے ایرا غیرہ کہہ رہی ہیں، بدقسمتی سے میں اس کا شوہر ہوں۔ رخشان کی بات سن کر سفینہ بیگم کے چہرے میں تنزن مسکراہٹ آئی۔ اسے کبھی پتہ بھی نہ چلے گا اور تم اس کی زندگی سے دفع ہو جاؤ گے۔ ایک آپشن دیتی ہوں ریمل کو حاصل کرنے کا، ہمارے ساتھ ابراڈ سیٹ ہو جاؤ، ریمل کے قابل بنو۔ وہ تمہاری سفینہ بیگم کی بات سن کر رخشان کے بدن میں آگ لگ گئی۔ سوری، پر میں رخشان رحمت ہوں، رشید غفور نہیں، جسے رشتوں کا پاس ہی نہیں رکھنا آتا۔ میں قسم کھاتا ہوں میں کبھی بھی ریمل کو لینے نہیں آؤں گا، آپ خود اسے یہاں لے کر آئیں گی، ورنہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ ساری زندگی میرے نام پر ہی گزارے۔ رخشان کی بات سن کر سفینہ بیگم آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ ریمل کبھی بھی پاکستان آئے گی۔ سچ کہا آپ نے، رخشان نے ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ بچپن سے دادوں سے یہی سنتا آیا ہوں کہ بیٹیاں ماں کی پرچھائی ہوتی ہیں، جیسے میری ماں اپنے ماں کی پرچھائی ہے، ویسے ہی ریمل میں بھی آپ کی ہی پرچھائی موجود ہوگی۔ اسی لڑکی کو آپ اپنے پاس ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ میں دوبارہ کسی سفینہ بیگم کو اپنا گھر تباہ کرنے نہیں دوں گا۔ دادا ابو، دادی امی کے آنسو، ان کی تڑپ، ایک بھائی کی آس اور ایک بہن کی امید۔ ندا کا کوئی بھائی نہیں تھا تو رشید صاحب ان کے لیے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہو گئے۔ میں کبھی دوسرا رشید صاحب نہیں بنوں گا، اور نہ ہی ریمل سفینہ بیگم۔ دونوں کی ضد میں ایک معصوم سی جان کو تباہ ہونا تھا۔ دونوں طرف رشید صاحب نے ریمل کے بارے میں کچھ سوچ لیا تھا۔ رحمت صاحب سے بڑی معافی مانگی مگر بیکار۔ پاکستان سے جاتے ہوئے انہوں نے خود سے ایک عہد کیا تھا، رشید ریمل رخشان کی امانت ہے، میری ریمل کی حفاظت کرنا۔ پاپا، آپ فکر نہ کریں، میں ریمل کے دل سے کبھی بھی آپ لوگوں کی محبت کم نہیں ہونے دوں گا۔ آج تک غفور صاحب کی آوازیں ان کی کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس دن کے بعد انہوں نے ریمل کو آہستہ آہستہ رشتوں کی اہمیت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ پاکستان میں اس کے تایا ابو، تائی امی کے ساتھ 3 بھائی اور ایک شوہر رہتے ہیں۔ تھوڑا مشکل یہ کام ثابت ہوا، مگر ریمل کے دل میں آہستہ آہستہ ان رشتوں نے اپنی جگہ بنا لی۔ رخشان کو سوچنا اب اس کے لیے لازم الملزوم ہو گیا۔
دن بدن دوسری طرف سفینہ بیگم کے الفاظوں کے تیر نے کسی کو دن رات بے چین رکھا۔ دنیا کے مشہور بزنس مین، کمپنی کے اونر جب خود اپنے ضمیر سے ملتے تو پچھتاوے، ندامت اور آنسوں کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اس باپ کو چھوڑ آئے تھے جنہوں نے ساری عمر ان کو اتنی محبت سے پالا۔ وہ اپنی جنت کو کھو چکے تھے۔ احساس ندامت انہیں جینے نہیں دے رہا تھا۔ آخری امید صرف ریمل تھی۔ ریمل کو رخشان کی زندگی میں شامل کر کے وہ کچھ بوجھ اپنے کندھوں سے اتارنا چاہتے تھے۔ پچھلے 2-3 سالوں سے وہ ریمل کو پاکستان جانے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے رخشان کبھی نہیں آئے گا۔ غلط وہ بھی نہیں تھا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب ریمل نے پاکستان قدم رکھا۔ اس دن رشید صاحب کے کندھوں سے تھوڑا سا بوجھ کم ہوا۔ وہ جانتے تھے جب ان کی بیٹی کو سچائی کا پتہ چلے گا تو مجرموں کی طرح انہیں بھی پیش ہونا ہوگا۔ خوشی کی انتہا تب ہوئی جب ریمل وہاں سب کے ساتھ سیٹ ہو گئی۔ واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر ایک لاسٹ کال نے صدیوں کی محنت کو پانی میں ملا دیا۔ وہ کال رشید صاحب کے ساتھ سفینہ بیگم نے بھی سنی۔ ماضی کو بتاتے ہوئے رحمت صاحب پتہ نہیں کتنے کرب سے گزرے۔ ہر منظر ان کی آنکھوں میں آج بھی محفوظ تھا۔ رخشان نے بھی کرب سے آنکھیں موند لی۔ کچھ یاد آیا تھا۔ یادداشت بھی بڑی بری چیز ہے۔ جن چیزوں کو بھولنا چاہتے ہیں وہ ہمارے دماغ کے ہر نقش میں پکی سیاہی سے درج جاتی ہیں۔ نہ چاہ کر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ریمل نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے۔ جب کہانی کا اختتام یہی لکھا تھا تو آنسوؤں کا کیا فائدہ؟ یہ تو اصول زندگی ہے، کسی کا بویا کسی کو کاٹنا پڑتا ہے۔ ریمل کو بھی یہی کرنا تھا، اسے جانا تھا، بس یہی حقیقت تھی۔ جو خواب لے کر پاکستان قدم رکھے تھے ان خوابوں کا ٹوٹنا تھا، بس یہی کہانی تھی۔ 14 سالہ رشتے کا اختتام کا آج فیصلہ تھا۔ بڑے پاپا پن دیجیے گا۔ ایک آخری امید شاید دل میں تھی، مگر انسان ہمیشہ اپنی تقدیر کے آگے بے بس ہوتا ہے۔ رحمت صاحب نے جیب سے پن نکال کر میز پر رکھا۔ ریمل نے کانپتے ہاتھوں سے پن تھاما۔ ہیزل آنکھوں میں ڈھیر سارا نمکین پانی نے جگہ لے گئی۔ ایک سائن پر زندگی کی سانسوں کی ڈور تھمی تھی۔ ختم ہوا تجھے پانے کا جنون۔ ٹک کی آواز سے پن اوپن ہوئی۔ پیپر سامنے کھلے پڑے تھے۔ شفاف پیپر میں پین کی نوک رکھنے سے چھوٹا سا دھبا پڑ گیا۔ سائن کے لیے پہلا حرف لکھنے ہی لگی تھی جب رومان نے آگے بڑھ کر جھٹکے سے پیپر کھینچا۔ سوری اپیا، پر ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اپیا سے بھابھی بننے کی خوشی بھی آپ سب نے منانے نہیں دی اور نیا غم ہمیں دے رہی ہیں۔ اپیا سے بھابھی اور بھابھی سے انجان بننے کا سفر ہم سے طے ہی طے ہوگا۔ جو سب ہوا وہ ماضی تھا، اس کی وجہ سے بھائی اور آپ کو کیوں خوبصورت حال برباد کر رہی ہیں؟ ماضی سے نکل کر حال میں جئیں بیٹا۔ یہ آواز اس نے پچھلے 1 مہینے کے بعد سنی تھی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا، رشید صاحب نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دوڑ کر ان کی طرف بڑھی، مگر کچھ فاصلے میں ہی قدم رک گئے۔ رکے ہوئے قدم دیکھ کر رشید صاحب سمجھ گئے وہ سب جان گئی ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا مان توڑا تھا۔ ساتھ نظر اس عورت پر پڑی، شاید ہی اب کبھی وہ اسے ماں کہہ پاتی۔ ریمل کی نظروں میں ان کے لیے بالکل اجنبیت تھی۔ رخشان کو کل کال کرنے کے بعد سفینہ بیگم نے یہ سوچا تھا کہ یہاں آ کر وہ رخشان کے ہار کا مزہ لے گی، مگر سامنے اپنے ہی وجود کو دیکھ کر آنکھیں بھر آئیں۔ شاید آج بھی انہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا، مگر پاکستان آنے سے پہلے ایک کال نے بہت کچھ بدل دیا۔ کہانی کی انا غرور سب مٹی میں مل گیا۔ کیسے ہی؟ سفینہ بیگم تمسخر لہجے میں سوال کی گئی۔ مبارک ہو، آپ سب کی غلطیوں کا ازالہ مجھے کرنا پڑے گا۔ رشید صاحب ٹوٹ سے گئے۔ وہ چاہتے تھے سب اسے خود بتائے، ساتھ یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر بتا پاتے، مگر نہیں۔ ریمل رشید مہر اپنے ڈیڈ کی ہر جائی تھی، جنہیں روز محشر اپنے والدین کے آگے سرخرو ہونا تھا۔ بیٹی کی محبت میں آپ نے مجھے پاکستان نہیں بھیجا، اس کے پیچھے بھی آپ کا اپنا ہی فائدہ تھا۔ آج پہلی بار ان کی بیٹی کی آواز اتنی بلند ہوئی۔ وہ جانتے تھے جب سچ سامنے آئے گا تو انہیں بھی مجرموں کی طرح پیش ہونا پڑے گا۔ وہ پاگل یہ سمجھی تھی کہ اس کے ڈیڈ ریمل کا عشق جان کر اسے پاکستان بھیج رہے ہیں، مگر غلط۔ وہ تو اپنے ڈیڈ کی غلطیوں کا مداوع کرنے آئی تھی۔ اپنی ڈیڈ کی ہر جائی آنسوؤں سے تر چہرہ، رونے کی وجہ سے آواز بھاری تھی، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ ریمل رشید مہر اپنی ماں کا انتقام تھی۔ بیٹی کا رشتہ تو اس وقت ہی ختم ہو گیا جب ریمل رشید سے ریمل رخشان بنی۔ اس کے بعد ایک نیا رشتہ شروع ہوا۔ وہ رشتہ صرف ضد، انا اور انتقام کا تھا، صرف ایک دوسرے کو ہرانا تھا۔ کاش آپ میری مام بن جاتی، کاش۔ سفینہ بیگم کو کیا پتا کسی کے لیے جو گڑھا کھودا تھا انہوں نے خود ہی کھودا، اور آج ان کی ہی بیٹی ہی ہر حساب سے بے باک کرے گی۔
آج انہیں اپنی غلطی کا احساس تھا، مگر اب سب بکھر سا گیا تھا، اس امید میں کہ شاید اب سب صحیح ہو، مگر اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ آج اسے دیکھ کر اس کے عشق، جنون اور ضد کا احساس ہوا، کیسے وہ اس کے رشتے کو تباہ کرنے جا رہی تھی۔ جس حلیے میں کھڑی تھیں وہ تو کہیں سے ریمل رشید نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا ہر انداز، حلیہ یہ بیان کر رہا تھا کہ رخشان اس کے لیے کتنا اہم ہے، یقیناً اتنا جتنا زندگی کے لیے سانسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماضی نے آج حال کو تباہ کر دیا تھا، اس کا ثبوت ان کے سامنے ان کا اپنا ہی خون بے حال تھا۔ اس تکلیف کا تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا۔ اپنی بیٹی کو یوں اجڑا ہوا دیکھ کر آج وہ بھی رو دی تھی، جنہوں نے یہ بربادی ریمل کے لیے چنی تھی۔ موت کی طرح خاموشی کا سما تھا، صرف ریمل کی آواز ہی گونج رہی تھی، باقی سب کی حالت ایسی تھی جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ ریمل مہر اپنے شوہر کی مرحوم ماں، دادا دادی کا آخری وعدہ تھی، جسے صبر کا کڑوا گھونٹ بن کر پینا تھا۔ ایک نظر رخشان کو دیکھ کر کہا، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، شاید ریمل کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ریمل ہر جائے انتقام وعدہ تھی بس۔ کاش ریمل کسی کی خواہش ہوتی، انتظار ہوتی، جینے کی امید ہوتی، زندگی کی سانسوں کے لیے اہم ہوتی، مگر نہیں، ریمل تو کہیں نہیں۔ سب نے اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، کسی نے اپنی انا کی تسکین کے لیے، کسی نے اپنی ضد کے لیے۔ ان سب میں کہاں ہوں؟ کہیں بھی نہیں۔ سب کو صرف اپنی ہی پرواہ ہے، کسی کو بھی میرا خیال نہیں آیا۔ ان سب میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کس گناہ کی سزا ملی؟ ایک دم ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کچھ سیکنڈ کے لیے ریمل اپنا سانس بحال کرنے کے لیے رکشی۔ رخشان نظر اٹھا ہی نہ سکا۔ کاش ریمل ہی نہ ہوتی، یہ سارا ڈرامہ ہی نہ ہوتا۔ مبارک ہو مام، آپ کی انا قائم رہی۔ مبارک ہو ڈیڈ، آپ بھی سرخرو ہوئے۔ مبارک ہو رخشان، آپ کی ناک بھی نہیں جھکی، نہ وعدہ ٹوٹا۔ آج ریمل محل خود آپ سب کو اپنے ہر وعدے اور انتقام کی آگ سے نجات دیتی ہوں۔ تمزن ہنسی ریمل کے چہرے میں آئی، پلکیں آبشار کا کام سر انجام دے رہی تھی، ایک ایک قیمتی موتی رخساروں پہ بہہ رہے تھے۔ دعا ہے سلامت رہے آپ سب کی انائیں اور ضد۔ قہر آلود نظر رخشان پر ڈالی، میں تو سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی۔ آج شدت سے احساس ہو رہا ہے کاش بہت پہلے ہی یہ رشتہ ختم ہو جاتا، کاش ڈیڈ اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پاکستان کبھی نہ آتی۔ پر رخشان میں وعدہ کرتی ہوں، تعمر تمہارے نام پر ہی بیٹھی رہوں گی، تمہاری زبان کا بھرم بھی رہ جائے گا۔ ایک اور بات، خود تمہاری دلہن کو اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گی، بہت شوق ہے تمہارا شادی کرنے کا، جلدی پورا ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں، تیز قدموں سے گزرتی پڑتی سیڑھیاں چڑھ کر سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رمیز ایک کونے میں بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ رومان دیوار کے ساتھ کھڑا ہر حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، آنکھیں آنسوں سے تر تھیں۔ ریان کا دماغ لفظ بیوی اور شوہر کے گرد گھوم رہا تھا۔ سب ہاری ہوئی جواری کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ خسارہ جس کے مقدر میں آیا تھا وہ صرف ریمل تھی، جس کے سبھی خواب چکنا چور ہو گئے۔ آج کا دن سب کی زندگیوں کو ایک نئے موڑ میں لے آیا تھا۔ ریمل کو یہاں سے اب کہیں نہیں جانا تھا، اسے اب یہاں ہی رہنا تھا، پر فرق اتنا تھا جو خواب آنکھوں میں سجائے تھے اب وہ نہیں تھے۔ دل کرچی بن کر ٹوٹ سا گیا تھا، آنکھوں میں آج صرف ٹوٹنے کا ہی اثرات نظر آ رہے تھے۔ ریمل نے کمرے کی حالت بکھیر کر رکھ دی، ایسے شبہ ہوتا تھا جیسے طوفان آ کر گر گیا ہو۔ حقیقت میں طوفان ہی تھا جو اپنے ساتھ سب لے گیا تھا۔ تمہاری یاد سے غافل کبھی ہم ہو نہیں سکتے، تمہارے نام کی مالا ہمارے سنگ رہتی ہے، سنو جانا۔ تمہاری چاہتوں کی اس دھنک سے ہی ہماری ذات میں سب رنگ بکھرے ہیں، تمہاری الفتوں کے اس چمن سے ہیں خوشی کے پھول کھلتے ہیں۔ تمہاری ذات سے جڑ کر میرا ہر رنگ رہتا ہے، جہاں بھی میں چلی جاؤں تو میرے سنگ رہتا ہے۔ تمہیں لفظوں سے کھوجوں یا تیری یادوں میں جی لوں میں اس زندگی کا بس یہی ایک کام باقی ہے، کہیں بھی نہیں ہوں اب میں، تیرا ہی نام باقی ہے۔ سب نے پہلے بھی خود میری زندگی کا فیصلہ کیا جب میں سب سے انجان تھی، اپنی ضد انا میں کسی نے یہ ہرگز نہیں سوچا میں کیا چاہتی ہوں۔ ڈیڈ نے کہا رخشان کو چاہو، میں نے چاہا، سب نے مجھے صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ رخشان کو چاہنے میں اتنی اندھی ہو گئی، اب حقیقت جان کر میں نہیں رہی، کہاں سے لاؤں ریمل کو؟ یہ جو ریمل ہے یہ تو صرف ریمل رخشان بن گئی ہے، خود کو تو بہت پہلے ہی فراموش کر دیا میں نے۔ اب میں کسی کے سنگ جیوں؟ کمرے اور اس کی حالت دونوں ہی ایک جیسی تھی، ٹوٹی ہوئی بکھری سی۔ کیوں رخشان، تم نے ریمل کے ساتھ ایسا کیا؟ کیوں اس کی آنکھوں میں تمہیں سچائی نہیں دیکھی؟ ریمل کی آنکھوں میں تمہیں تو صرف اپنا ہی عکس نظر آتا تھا، تو پھر کیوں اسے یوں توڑ دیا؟ ریمل کے جانے کے بعد رخشان بھی کمرے میں آ گیا۔ رخشان کا دل چیخ چیخ کر ریمل کا حال دل بیان کر رہا تھا، مگر اب خود ہی اس نے سب بکھیر دیا تھا۔
سنو اے دل جان محبت کم نہیں کرنا، ہماری جان لے لو مگر آنکھیں نم نہیں کرنا۔ محبت تم سے قائم تھی، محبت تم سے قائم ہے، یہ دعویٰ تم ہی کرتے ہو، یہ دعویٰ بس نہیں کرنا۔ محبت کے نصیبوں میں آزمائشیں بہت آتی ہیں، کسی بھی حال میں رکھنا، دروازے دل بند نہیں کرنا۔ سنو اے دل جانا محبت کم نہیں کرنا، محبت ہم سے کرتے ہو، سنو سب سے نہیں کرنا۔ اچانک رشید صاحب کی طبیعت خراب ہونے لگی، سب ان کی طرف دوڑے، چیخو پکار سن کر ریمل بھی نیچے کو دوڑی، اپنے باپ کی بند آنکھیں دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ ڈیڈ آپ کو کیا ہوا؟ پلیز اٹھیں۔ سفینہ بیگم کا ہاتھ ریمل نے جھٹک دیا۔ رخشان انہیں ہسپتال لے کر گیا۔ رومان، ریان، رمیز گھر میں موجود تھے، باقی سب ہسپتال میں۔ سب پریشانی سے راہداری میں انتظار کر رہے تھے۔ ریمل کا رو رو کر برا حال تھا۔ سفینہ بیگم نے بہت دفعہ ریمل کے پاس جانے کی کوشش کی مگر ریمل نے اپنی راہ لے لی۔ ڈاکٹر کو کافی ٹائم ہو گیا مگر کوئی خبر نہیں ملی۔ ان کی رپورٹس کہاں ہیں؟ ڈاکٹر نے باہر آتے ہی پہلا سوال یہی پوچھا۔ کون سی رپورٹس؟ رحمت صاحب نے بے چین ہو کر پوچھا۔ اندر موجود شخص ان کا بھائی تھا جس کی تڑپ میں وہ 14 سال تڑپ رہے تھے، اسے سال میں دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سفینہ بیگم نے بیگ سے کچھ رپورٹس ڈاکٹر کی طرف پڑھی۔ ریمل نے اپنی موم کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ رشید صاحب کو بلڈ کینسر ہے۔ وہاں موجود تمام وجود پر ہو کا عالم تھا۔ ڈیڈ کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ سن دماغ اور حالے ہوئے جواری کی طرح راہداری میں موجود کرسی پر بیٹھ کے نہیں جانتی تھی اس کے ڈیڈ کب سے اس کی بیماری سے لڑ رہے تھے۔ وہ تو ان کی سب سے اچھی دوست تھی، ہر وقت ان کے ساتھ رہتی۔ وہ کیسے ان کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتی، وہ کیسے انجان بنی رہی۔ پہلے اس کے ڈیڈ اسے پاکستان جانے کا صرف کہتے تھے مگر اس سال انہوں نے بہت اصرار کیا۔ شاید وہ ریمل کو خوش دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کرنا چاہتے تھے۔ رشید صاحب کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا، آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق انہوں نے آنے میں بہت لیٹ کر دی تھی۔ اس حالت میں سفر کرنا بھی ان کے لیے خطرناک تھا۔ وہ رو رہی تھی، اندر ہی اندر خاک ہو رہی تھی۔ ڈیڈ میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ شاید ایسا ہو نہ، ان کی باتیں یاد آ رہی تھیں، وہ اسے کیسے کر سکتے تھے؟ بھائی سے پل بھر مل کر انہیں لمبی جدائی کے سفر کی کہانی سنا دی تھی۔ کہاں کا غصہ، سب خاک ہو گیا۔ وہ جا رہا تھا، موت کچھ قدم کی دوری پر موجود تھی۔ 14 سال کی جدائی اور اب یہ۔ وہ بے ہوش تھے، دنیا جہاں سے بیگانہ۔ ریمل راہداری سے سر جھکائے بیٹھی تھی، اندر جانے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ کیسے وہ اپنے ڈیڈ کو اس حالت میں دیکھے؟ اس نے تو ہمیشہ انہیں مضبوط پایا تھا۔ ریمل کی حالت دیکھ کر رخشان کے قدم اس کی طرف بڑھے۔ ریمل، رخشان کی آواز کسی کھائی میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ریمل نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی جھلملا رہی تھی۔ وہ اسے بکھرا ہوا دیکھ کر ٹوٹ سا گیا۔ پہلے جو درد ملا تھا اب یہ درد وہ کیسے سنبھال پائے گی؟ ڈیڈ کو کچھ نہیں ہو سکتا، امید بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ رخشان کے بس میں ہوتا تو انہیں بچا لیتا مگر وہ بھی سب کی طرح بے بس تھا۔ ریمل کو دلاسا دینے کے لیے اپنے سرد ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھے۔ حوصلہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چاچو کی یوں حالت دیکھ کر اس کا دل بھی رو رہا تھا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ ساری رات آنکھوں میں گزری، ریمل کی ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوئی۔ اس کے ڈیڈ اپنی زندگی کی بازی ہار رہے تھے۔ صبح کے 10 بجے انہیں ہوش آیا۔ ان کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں تھی، صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ ایک ہاتھ سے بمشکل آکسیجن اتاری، بہت مشکل سے الفاظ کی ادائیگی ہوئی۔ وہ معافی مانگ رہے تھے رحمت صاحب سے، ریمل سے، رخشان سے۔ آخری وقت میں رشید صاحب اپنے ماں باپ کے پاس نہیں تھے، ان کے آخری دیدار سے محروم ہو گئے۔ احساس ندامت، پچھتاوا انہیں جینے نہیں دے رہا تھا۔ جو دکھ ہم بیان نہیں کر سکتے وہ ہمیں اندر ہی اندر توڑ دیتے ہیں، جو دکھ ہم کسی کو بتا نہیں سکتے وہ دیمک کی طرح ہمیں کھا جاتے ہیں۔ انہیں بھی جان لیوا ہماری ہی نے ختم کیا ہے۔ رشید صاحب کو گزرے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ ریمل کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی، باقی بھی سب معمول سے ہٹ گئے تھے۔ اس حادثے کے بعد سفینہ بیگم کہیں نظر نہیں آئی۔ رشید صاحب کے انتقال کے 3 دن بعد ہی چلی گئی۔ ریمل کو کچھ سامان دے کر گئی تھی جسے کھولنے کی زحمت ہرگز نہیں کی تھی اس نے۔ اچھی بات تھی وہ چلی گئی تھی۔ ماں بیٹی جن کا رشتہ خلوص محبت کا ہوتا ہے، ان کے رشتے نے نفرت کی انوکھی داستان لکھنی تھی۔ میرے رب سے دعا ہے کہ آپ کا سامنا اب کبھی نہ ہو۔ سفینہ بیگم جرمنی نہیں گئی تھی، صرف ریمل کو اتنا پتہ تھا کہ وہ کہاں تھی۔ یہ نہ انہوں نے بتایا اور نہ ہی ریمل نے پوچھا۔ 2 مہینے بعد آج ڈنر میں موجود تھے۔ بڑے پاپا، مجھے 1 ہفتے کے لیے جرمنی جانا ہے تاکہ سب وائنڈ اپ کر کے آ سکوں۔ مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، پر آپ اکیلی نہیں جائیں گی، رخشان بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ مگر میں اکیلی جا سکتی ہوں، ان کی جاب بھی ہے تو وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ ریمل نے رسانیت سے جواب دیا۔ وہ چھٹی لے لے گا۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔
सब बदल सा गया था। रोमान को अपने भाई और रिमल की हालत देखकर बहुत दुख होता था। मोहब्बत भी कैसे इम्तहान लेती है। रेयान जो हर वक्त अपनी मस्ती अपनी धुन में मगन रहता, बिल्कुल संजीदा सा हो गया था। रमीज़ की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। घर के हालात इंसान की शख्सियत को बुरी तरह ज़ायल कर देते हैं। जहाँ चारों की मस्तियाँ गूंजा करती थीं, वहाँ अब मुकम्मल सन्नाटा था। रक्षान ने रिमल को बहुत दफ़ा मनाने की कोशिश की। अब रक्षान को भी चुप सी लग गई थी। वक्त से बड़ा जालिम कोई नहीं होता। वक्त मासूमियत, शोखी, बचपना सब छीन लेता है। इंसान के हाथ में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। रक्षान आड़े तिरछे अंदाज में बेड पर लेटा हुआ था। जिंदगी के नशेब फराज के बारे में सोच रहा था। दरवाजे की आवाज़ में नज़र उठाकर रिमल को देखा, जिसने फ़ौरन नज़रें फेर लीं। रिमल सोफे पर बैठ के कितने पल खामोशियों की नज़र हुई। रक्षान की आवाज़ ने खामोशी तोड़ी। आज भी ये सवाली आपके दर में एक ही सवाल लेकर आया है। प्लीज़ माफ़ी मिल सकती है। वो सब एक गलत फहमी थी। डॉक्टर, आप ये क्यों भूल रहे हैं? कुछ माह पहले मैं भी मोहब्बत का कशकोल आपके दर पर लेकर आई थी। आपने क्या किया, याद है या फिर याद दिलाऊं? अब लहजे में दर्द, पछतावा, कर्ब का ड्रामा क्यों? लहजे में इतनी अजदमियत थी जैसे कभी एक दूसरे को जानते ही ना हो। जिस लहजे में अपनायत थी, आज बेरुखी। जिन आंखों में मोहब्बत थी, अब नफरत। रक्षान बेड से उठकर रिमल के पास घुटनों के बल बैठ गया। अजियत की आखिरी हद में था, आंसू रवा थे। रिमल, प्लीज़ माफ़ कर दो। नरमी से उसका हाथ थामना चाहा, मगर मुकाबिल ने झटक दिया। डॉक्टर, इतनी दफ़ा कहा है कि मुझसे कोई बात ना किया करें। यहाँ रहना मेरी मजबूरी है। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो बाखुदा मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊँगी। आप सब मुझे देखने के लिए भी तरस जाओगे। माफ़ी के लिए भी शर्त रखी है। क्यों भूल जाते हैं? लाइट ऑफ कर दें, सुबह जाना है। रक्षान ने बैग्स पैक की करके लाइट ऑफ करके लेट गया। एक हफ्ता पहले ही रहमत साहब ने रिमल को रक्षान के कमरे में शिफ्ट किया था। इनकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। अगर तकलीफ में वो था तो सुकून दूसरी तरफ भी न था। कुछ महीनों से नींद ने मेहरबान होना छोड़ दिया था, जैसे किस्मत ने। दोनों ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। अपनी मंजिल पर पहुंच गए। यही वो एयरपोर्ट था जहां से उसके डैड ने उसे खुशी से अलविदा किया। पहले की तरह आज भी नज़रें घुमाई। आज रशीद साहब का मुस्कुराता हुआ चेहरा कहीं नज़र नहीं आया। किसी फिल्म की तरह सारे मंजर आंखों के सामने आ रहे थे। सोचा भी नहीं था कि अब यूं बिछड़ जानेगा। आंसुओं को हलक में उतारा, ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे यहाँ वो अकेली है। रक्षान की मौजूदगी उनके लिए कोई अहम नहीं। कैब एक आलीशान बंगले के आगे रुकी। रिमल कार से बाहर निकली। रक्षान तो बंगले को देखता रह गया। मरे कदमों से रिमल अंदर दाखिल हुई। पोर्च में कार खड़ी थी। पापा, मुझे ये बहुत पसंद है, आप मुझे दे दें। उसके बाद उस पर सिर्फ रिमल का ही हक था। पापा, क्या आप हर वक्त माली बने रहते हैं? फूलों की ऐसी देखभाल करते हैं जैसे वो आपकी सगी औलाद हो। बेटा जी, सगी औलाद मुझे खुद से भी ज़्यादा अजीज़ है। उनकी बात सुनकर वो खिलखिला कर हंसी। हर फूल को अपनी उंगलियों के पूरों से छू रही थी, जिसमें उसके डैड की मोहब्बत, मेहनत रची बसी थी। एक एक कतरा आंसुओं का गिर रहा था। वो आंसू शबनम का काम सर अंजाम दे रहे थे। रक्षान सिर्फ उसे देखता ही रह गया। काश वो इसकी वीडियोस, पेपर, तस्वीरों में यकीन नहीं करता। अपनी ज़िद अना में उसने रिमल को क्या बना दिया था। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। हर तरफ आवाज़ें गूंज रही थीं। पिछले 14 सालों की। उसने अपने मॉम डैड के संग यहाँ इतने साल गुजारे थे। अब से ये सफ़र अकेले तय करना था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद हो रही थीं। कानों में आवाज़ें गूंज रही थीं। आंखों के सामने आखिरी चेहरा उसके डैड का आया, जब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। उससे पहले ज़मीन भी गिरती। लास्ट कॉल किसकी थी? रिमल की माफ़ी के लिए क्या शर्त थी? रक्षान कौन सी पेपर, तस्वीरें और वीडियोस देखकर इतना बदगुमान हो गया? आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद हो रही थीं। कानों में आवाज़ें गूंज रही थीं। आंखों के सामने आखिरी चेहरा उसके डैड का ही आया। ज़मीन पर गिरती किसी ने मजबूती से उसे अपनी बाहों में भर लिया। रिमल, उठो, खुदा का वास्ता, आंखें खोलो। जल्दी से उसे बेड पर लेटाया। हिजाब खोला, शूज़ उतारे। किचन में जाकर कुछ खाने को ढूंढा। उसे सहारा देकर खाना खिलाया, साथ ही मेडिसिन दी। खुद सोफे पर बैठकर कमरे का जायज़ा लेने लगा। कमरा बहुत वसी और आलीशान था। दरमियान में जहाज़ नुमा बेड था, जिस पर ग्रे रंग की पॉलिश की हुई थी। बहुत ही नफासत से डिज़ाइन किया गया था। कमरे का थीम ब्लैक और ग्रे कलर का था। ब्लैक कलर का कालीन बिछा हुआ था। काले कलर की ही बेडशीट थी। एक कोने में सिंगार मेज़ था, जिसके आगे पता नहीं कौन कौन सी मेकअप की चीज़ें दस्तियाब थीं। वॉल्स पर इसकी बहुत ज़्यादा तस्वीरें थी, जिसमें पता नहीं कौन कौन सी तारीखी जगहों की ली गई थी।
اس نے کبھی ان جگہوں پر جانے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ رمل موجودہ رمل سے بالکل مختلف تھی۔ رمل کی تصویریں دیکھ رہا تھا، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مسکراتی نظریں بھی اس سے شکوہ کر رہی تھیں۔ اس نے اپنی ضد میں رمل کو کھو دیا۔ اس بات کا اعتراف اتنا مشکل کیوں ہو گیا تھا کہ رمل ساری آسائشیں صرف اس کے لیے چھوڑ کر آئی تھی۔ بیڈ کے پاس کرسی کر کے بیٹھ گیا۔ خود کھانے پینے کا بالکل بھی ہوش نہ تھا، بس رمل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیا تھی وہ لڑکی، سب آسائشیں چھوڑ کر صرف اس کے لیے آئی تھی، اور میں نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ اسے اتنا بتا دینا، میں اس سے دور ہو کر بھی، بہت مجبور ہو کر بھی، دکھوں سے چور ہو کر بھی اس کو یاد کرتا ہوں، اسے اتنا بتا دینا۔ میں دکھ اپنے چھپا کر بھی، خوشی کے گیت گا کر بھی، ہنسی ہونٹوں پر لا کر بھی اسی کو یاد کرتا ہوں، اسے اتنا بتا دینا۔ جہاں کے غم میں کھو کر بھی، میں دل داغ دھو کر بھی، کسی کے پاس ہار کر بھی اسی کو یاد کرتا ہوں، اسے اتنا بتا دینا۔ رمل کو سوچتے سوچتے رخشان کی کب بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ صبح جب رمل کی آنکھ کھلی، رخشان کو یوں بے ترتیب سویا ہوا پایا۔ کپڑے کل والے تھے، پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں۔ دل کے آج بھی کسی کونے میں اس کی جگہ تھی، وہ محرم تھا اس کا۔ بال بے ترتیب، آنکھوں کے گرد ہلکے، نیند صحیح سے پوری نہ ہونے کی وجہ سے چہرے میں تکلیف کے اثرات تھے۔ رمل کی آنکھوں سے گرم سیال نے گالوں کا رخ کیا۔ قسمت آج انہیں کس مقام پر لے آئی تھی، چاہ کر بھی وہ رخشان کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ رخشان نیند میں ہلکا سا کسمسایا۔ رمل نے فوراً آنکھیں موند لی۔ رخشان کی نظر جب رمل پر پڑی تو اس نے رمل کا بخار چیک کرنے لگا۔ گرم پیشانی میں رخشان کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا۔ پہلے سے بخار کم تھا۔ خود بیگ میں سے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ وضو کر کے فجر کی نماز ادا کی، سجدے میں جا کر رو رہا تھا۔ رمل نے غور کیا تھا کہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے دعا میں بہت زیادہ روتا تھا۔ اس کے یوں رونے سے رمل کے دل میں ٹھیس اٹھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا ایک ایک آنسو چن لے، ہر تکلیف دور کر دے، مگر اب وہ اپنی انا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ سنو اے دلے جانا، محبت کم نہیں کرنا، ہماری جان لے لو پر آنکھیں نم نہیں کرنا۔ محبت تم سے قائم تھی، محبت تم سے قائم ہے، یہ دعویٰ تم ہی کرتے ہو، یہ دعویٰ بس نہیں کرنا۔ محبت کے نصیبوں میں آزمائشیں بہت ہی آتی ہیں، کسی بھی حال میں رکھنا، دروازہ دل بند نہیں کرنا۔ سنو اے دلے جانا، محبت کم نہیں کرنا، محبت ہم سے کرتے ہو، سنو سب سے نہیں کرنا۔ رخشان نماز ادا کر کے کچن میں گیا۔ ناشتہ تیار کرنے کے بعد رمل کے کمرے میں آیا، جو فریش ہونے کے بعد آئینے کے سامنے تیار ہو رہی تھی۔ ایک نظر رمل کو دیکھ کر کھانا میز پر رکھا، چپ چاپ کمرے سے باہر چلا گیا۔ رمل نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا، پھر ناشتہ کرنے لگ گئی۔ ناشتہ کر کے کمرے سے باہر آئی، سامنے ہی رخشان صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ رمل نے رخشان کو اپنے ساتھ چلنے کا نہیں کہا، رخشان خود ہی اس کے پیچھے چل پڑا۔ پورچ میں کھڑی گاڑی کو دیکھا۔ ڈیڈ مام، آج میں ڈرائیونگ کرتی ہوں۔ اس کا مطلب ہم کلمے پر کر بیٹھے ڈیڈ، اس کا مطلب ہم کلمہ پڑھ بیٹھے ڈیڈ۔ کار کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، رخشان اس کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ کار سٹور کے آگے رکی، رمل نے وہاں سے چاکلیٹ وغیرہ خریدی۔ کار ایک ہسپتال کے آگے رکی، رخشان حیرت زدہ ہو کر رمل کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر ساتھ موجود ہے، پھر بھی ہسپتال آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کار پارکنگ ایریا میں لگائی، دونوں کے قدم آگے بڑھے۔ رمل بیٹا، اتنے دنوں بعد اپنی شکل دکھائی، آپ کے پاپا کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ گارڈ سے اجازت لے کر آگے بڑھی۔ ڈاکٹر رمل یہاں؟ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ طیبہ دوڑ کر رمل کے پاس آئی، اس کے گلے لگی۔ طیبہ رمل کی بچپن کی دوست تھی، رمل سے چھوٹی تھی، مگر ہمسائے ہونے کی وجہ سے ان کی گہری دوستی تھی۔ میری آنکھیں کوئی حسین خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ ڈاکٹر رمل، آپ یہاں تشریف لائی ہیں؟ شان کی بات سن کر مسکرائی۔ رخشان نے کتنے عرصے بعد اس کے چہرے میں مسکراہٹ دیکھی، مگر وجہ وہ ہرگز نہیں تھا۔ رخشان پر آج یہ انکشاف ہوا کہ وہ ڈاکٹر تھی، وہ صرف اس کے لیے سب چھوڑ کر آئی تھی۔ طیبہ نے رخشان سے سلام کیا۔ اگر میں غلط نہیں تو آپ رمل کے ہسبینڈ؟ رخشان نے اس بات میں سر ہلایا۔ چاروں کیفے میں چلے گئے۔ شان نے کافی کو آرڈر کیا۔ طیبہ شان کی بہن تھی، آج سے اس کی ٹریننگ سٹارٹ ہو گئی تھی، اس لیے ہسپتال موجود تھی۔ رمل، میری گڑیا اور بیوی تمہاری اتنی دفعہ پوچھ چکے ہیں، تو آج کا ڈنر ہماری طرف، ہم ویٹ کریں گے۔ طیبہ اور شان چلے گئے۔ رمل چائلڈ وارڈ میں گئی۔ آپی آپ آ گئی، ہم سب آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ شان اور سدرا رمل کو اتنی دفعہ کہہ چکے تھے، پتہ نہیں تمہیں روزانہ بچوں کے ساتھ 2 گھنٹے گزار کر کیا ملتا ہے۔ ان کی معصوم باتوں حرکتوں سے ہم خود کو بھلا کر کچھ پل ان کے ساتھ ایک نئی زندگی گزارتے ہیں، اس لیے میں نے خاص کر اپنی ڈیوٹی لگوائی ہے۔ بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتے وقت وہ پرانی رمل بن گئی، جیسے زندگی کے ہر پل، ہر لمحہ، ہر دن کو جینا آتا تھا۔ رمل کا یہ روپ رخشان کے لیے بالکل نیا تھا۔
اسٹاف ڈاکٹر سے مل کر ریمل واپسی کے لیے مڑی۔ ریمل تم کیوں ساری رات جاگتی رہی ہو؟ پوری ڈائری میں کیا گند مار رہی ہو؟ ڈیڈ یہ دیکھیں، میں اپنے سائن کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ جب صبح ریمل ڈاکٹر ریمل کے عہدے پر فائز ہو کر اپنا پہلا قدم ہسپتال میں رکھے گی تو کچھ سیکنڈ کے لیے سب کے دل تھم جائیں گے۔ آخر پرسنالٹی بھی تو ایسی ہی ہے۔ پہلے دن وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ گئی۔ زندگی کے ہر قدم میں ریمل نے خود سے آگے چلتے ہوئے صرف ایک ہی انسان کو دیکھا تھا، وہ اس کے ڈیڈ تھے۔ جب کبھی لڑکھڑا جاتی تو دو مضبوط ہاتھ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے۔ جانے سے پہلے ایک آخری نظر ہسپتال پر دوڑائی، مگر اب سب سے پہلے جیسا ہرگز نہ تھا۔ اس مقام سے اسے ڈاکٹر ریمل کی پہچان ملی تھی۔ وہ مقام آج اس سے جدا ہو رہا تھا۔ فون کے رنگ بجنے سے سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ شان کا نمبر سکرین پر چھا رہا تھا۔ ریمل، آج میں نے تمہیں ڈنر پر انوائٹ کیا تھا، جلدی آ جاؤ۔ یہاں ریمل کی کوئی رشتہ دار نہیں تھی۔ شان، طیبہ اور سدرا تینوں ان کی فیملی ہی بن گئے تھے۔ جلدی ریمل اور رخشان شان کے گھر پہنچے۔ ایک بچی بھاگ کر ریمل کے ساتھ چپکی۔ ریمل نے اسے گود میں اٹھایا، گال پر بوسہ دیا۔ سدرا نے بھی آگے بڑھ کر ریمل کو گلے لگایا۔ تمہیں پتہ ہے، روز تمہیں دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی، عادتیں ڈال کر خود پاکستان سیٹل ہو گئی ہو۔ بھابھی، جب پاکستان دل لگ گیا ہے تو ہم کہاں سے یاد آئیں گے؟ یہ بات کہنے والی شان کی بہن طیبہ تھی۔ شان رخشان آپس میں ملے۔ سدرا، اندر بھی لے کر جانے کے ارادے یا دروازے میں ہی کھڑا رکھنا ہے؟ سوری، آئیں آپ اندر۔ طیبہ، شان اور سدرا انہیں بٹھا کر غائب ہو گئے۔ آپ ہی یہ آپ کی ہیرو ہے؟ جنت نے پوچھا۔ رخشان اس کی بات پر مسکرایا۔ ضروری نہیں ساتھ چلنے والا ہیرو ہو، کبھی کبھی ساتھ چلنے والا ویلن بھی بن جاتا ہے۔ آپ ہی ویلن کا مطلب بیڈ مین؟ پر رخشان بھائی تو بہت اچھے ہیں، کہیں سے بھی بیڈ مین نہیں لگتے۔ ریمل جو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے میں مصروف تھی، جنت کی آواز سن کر چلتی زبان کو بریک لگی۔ اس کا دھیان بٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ کھانے کے دوران باتیں ہوئیں۔ رخشان بھائی، آپ کو پتہ ہے، پوری یونی میں پتہ تھا ریمل کا بچپن سے نکاح ہوا ہے۔ اتنے سارے دل توڑے ہیں آپ کی بچپن کی بیوی نے۔ طیبہ کا رول اس گھر میں ریان سے مختلف ہرگز نہیں تھا۔ جس رشتے کو اس نے کبھی ایکسیپٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، یہ محترمہ یہاں رخشان کی بیوی کی حیثیت سے جانی جاتی تھی۔ دونوں اسے شو کروا رہے تھے جیسے آئیڈیل کپل ہوں۔ ناراضگی اپنی جگہ، مگر کسی کے سامنے اپنے رشتے کو کھول کر بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ لیٹ نائٹ گھر واپس آئے۔ اس بار ڈرائیونگ سیٹ رخشان نے سنبھالی۔ خاموشیوں کی نظر یہ سفر ہوا۔ کمرے میں جانے کی بجائے رخشان صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ ریمل کمرے میں چلی گئی۔ رخشان کا خیال بار بار آ رہا تھا، اتنی سردی میں وہ بھی صوفے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی کم عقلی میں جی جان پر غصہ آیا۔ خود بھی آرام کرنے کی بجائے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ کچھ سوچ کر موبائل ہاتھ میں پکڑا، میسج سینڈ کیا۔ رخشان جو آنکھیں موندے ریمل کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، موبائل کی رنگنگ کی وجہ سے آنکھیں کھلے۔ سکرین پر ریمل کی تصویر، مائی لائف لائن لکھا ہوا شو ہو رہا تھا۔ مطلب یہ سب ان تینوں کی حرکت ہے۔ اپنے بھائیوں کو یاد کرتے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ریمل کا میسج دیکھ کر پوری کی پوری آنکھیں کھل گئیں، چہرے میں خوشی کی لہر دوڑی۔ لب مسکرائے۔ باہر بہت سردی ہے، آپ اندر آ کر آرام کر لیں۔ یہ صرف ایک میسج ہی نہیں تھا، زندگی کی امید تھی، بچھڑوں کے لیے امید کی کرن تھی۔ ریمل جو بے چینی سے ٹہل رہی تھی، رخشان کا میسج تھینکس دیکھ کر مسکرائے۔ جلدی سے بستر میں گھس گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز میں سکھ کا سانس لیا۔ دونوں کے لیے ایک دوسرے کی موجودگی باعث سکون تھی۔ ریمل ہر اس جگہ جانا چاہتی تھی جہاں وہ اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ گئی تھی۔ اس کا زندگی کا ایک اہم حصہ اس جگہ گزرا تھا۔ کوئی بھی بری یاد کو ذہن میں نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ اس نے کب سے اپنی موم کو معاف کر دیا تھا؟ کیسے وہ ان سے نفرت کر سکتی تھی؟ اسے نفرت تھی تو سفینہ بیگم سے، اپنی موم سے نہیں۔ جن گلیوں میں اپنے ڈیڈ کے سنگ رخشان کے بارے میں بات ہوتی تھی، آج ان گلیوں میں رخشان اس کے ہم قدم تھا۔ مگر جیسا سوچا تھا سب بالکل اس کے الٹ ہو گیا۔ نم آنکھوں سے گھر میں داخل ہوئی اس حقیقت کو قبول کرنا بہت مشکل تھا کہ وہ اب اکیلی ہو گئی ہے۔ برو، آپ کی بیوی کے مزاج کیسے ہیں؟ جرمنی کی ہواؤں کا اثر ہوا کہ نہیں؟ اگر کوئی کام کی بات ہے ریان تو بولو، ورنہ میں کال بند کر رہا ہوں۔ برو، سچ کہتے ہیں شادی کے بعد بھائی بدل جاتے ہیں۔ آج عملی نمونہ بھی دیکھ لیا۔ ریان، تجھے آ کر ٹھیک کرتا ہوں، ابھی میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہے۔ جی برو، اب آپ ایسے ہی کہیں گے۔ ہماری سس کا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ رخشان جب روم میں آیا، ریمل نے رو رو کر بلا حال کیا ہوا تھا۔ پستہ بنتے ہوئے اور ریان سے باتیں کرتے ہوئے ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا۔ پلیٹ میز پر رکھی، قدم خود بخود ریمل کی طرف بڑھے۔ کچھ کہے بغیر اسے اپنے ساتھ لگایا، اپنے ہونے کا مان دیا۔ 2 مہینے خود رو رہی تھی، اب کسی کا سہارا ملا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ڈیڈ ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی؟
सब رشتے قطرہ قطرہ کر کے میرے ہاتھ سے نکل گئے. میں بالکل اکیلی ہو گئی. میں کیسے جیوں گی ان کے بغیر؟ رخشان، سب نے مجھے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا. تم نے بھی نہیں سوچا؟ سب کو اپنی بڑی تھی. کسی نے یہ کیوں نہیں سوچا میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی درد ہوتا ہے. ابھی مجھے ڈیڈ سے ڈھیر سارا لڑنا تھا، ان سے شکایت کرنی تھی کہ کیسے وہ ایسا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا رخشان کو چاہوں، میں نے چاہا. انہوں نے کہا ڈاکٹر بنو، میں بنی. میں نہیں بننا چاہتی تھی. میں تو آرمی فورس جوائن کرنا چاہتی ہوں. ہمیشہ سے میری زندگی کی ڈور سب کے ہاتھوں میں تھی. کسی نے بھی مجھے نہیں سمجھا. میرا اب کوئی نہیں رہا میں کسی کے لیے جیوں. ریمل، رخشان ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے. نہیں رخشان، ریمل نے اب یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیے ہیں. لکھنا صفحہ اول، وہ ساحرانہ لڑکی دل کی بہت پیاری تھی. لکھنا پھر صفحہ آخر، اسے اپنے کے ہاتھوں مات ہوئی. میں ایک پتھر دل انسان سے یہ امید کر رہی تھی وہ مجھے سمجھے، مگر اس پتھر کو پگھلاتے میرا بدن پورا لہو لہان ہو گیا ہے. اب میں پتھر کی بن گئی ہوں. اس کے دل میں سر رکھ کر اس سے ہی اس کی شکایتیں کر رہی تھی. ریمل کا ہر آنسو رخشان کے دل پر آ کر گر رہا تھا. ڈیڈ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ 1 سال سے اس بیماری سے لڑ رہے تھے؟ 1-2 بار میں نے انہیں ہسپتال بھی دیکھا، مگر انہوں نے بات ٹال دی تھی کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنے نہیں آ سکتے. مجھے اس نے لڑنا ہے، اپنے سارے سوالوں کے جواب لینے ہیں. وہ کیوں گئے؟ موم بھی مجھے چھوڑ کر یوں چلیں گئی. انہیں کیوں نہیں پتہ تھا کہ مجھے اکیلے جینا نہیں آتا؟ کاش رخشان میں کبھی پاکستان نہیں آتی. تمہارے بارے میں یوں امیج بنا ہوا تھا وہ کبھی نہ ٹوٹتا. تم نے مان، بھروسہ، یقین سب توڑ دیا. تمہیں کیوں لگا میں سفینہ بیگم کی طرح نکلوں گی؟ کیا ایک بار بھی تمہارے دل نے میرے حق میں گواہی نہیں دی ہوگی؟ کیوں رخشان آپ نے ایسا کیا؟ ڈھیر سارے شکوے شکایتیں وہ اس ستمگر کی باہوں کے حصار میں کر رہی تھی. وہی ستمگر باحث سکون تھا. جتنے آنسو اس کی آنکھوں سے بہے اتنی ہی رخشان کے بھی. وہ ریمل کا مان، بھروسہ، یقین سب واپس لانا چاہتا تھا، مگر چپ تھا. اگر وہ درست ثابت ہوتا تو کسی اور کو غلط ثابت ہونا تھا. صبح ریمل کی جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو رخشان کے حصار میں پایا تھا. خود پر شدید ملامت کی. کیسے وہ اتنی کمزور پڑ سکتی تھی؟ کیوں وہ اس کے سامنے روئی؟ رات کو بھوکی سونے کی وجہ سے فریش ہو کر کچن میں گئی. ریمل اگر کچھ دن رہنے کا ارادہ تھا تو شمائلہ کو کال ہی کر دیتی. اب کیا بناؤں؟ کافی کے ساتھ سلائس پیک کیے. انڈا فرائی پین میں ڈالا جو فرائی پین کے ساتھ ہی چپک گیا تھا. جلا ہوا انڈا پلیٹ میں رکھ کر ناشتہ کرنے بیٹھی. رخشان کے آنے میں اس سے نظریں چرا رہی تھی. میرا ناشتہ؟ رخشان نے نارمل لہجے میں پوچھا. کون سا ناشتہ؟ یہاں کوئی ملازم ہے جو آپ کو ناشتہ بنا کر دیں؟ خود ہی بنا لے. ریمل، یہ غلط بات ہے. جب آپ ہمارے گھر آئی تھیں تو ہم نے اچھے سے میزبانی کا ثبوت دیا تھا، اس لیے اب میں آپ کا مہمان ہوں تو کچھ نظر کرم ہم پر بھی کر دیں. یہ خدمتیں آپ اپنی پاکستانی بیوی سے ہی کروانا، ہم سے یہ سب نہیں ہوتا اور نہ ہی کریں گے. چلے رہنے دیں، میں اپنے لیے ناشتہ خود ہی بنا لیتا ہوں. ایک نظر اس کی پلیٹ کو دیکھ کر کہا، یہ کھانا میرے قابل بھی نہیں ہے. رخشان جی کہہ کر کچن چلا گیا. سلائس کا پہلا نوالا ہی حلق سے نہ اترا. کافی پینا شروع کر دی. اتنی دیر رخشان بھی آ گیا جو بڑے مزے سے اپنا ناشتہ کرنے میں مگن تھا. ایک نظر اسے دیکھ کر آگے سے پلیٹ کھینچ لی. رخشان نے ہونٹوں کو سکیڑ کر آنکھوں کو چھوٹا کر کے ریمل کو گھورا، جیسے یہ کہہ رہا ہو کہ یہ کیا حرکت ہے. ریمل نے رخشان کی نظریں خود پر محسوس کرتی فوراً بولی، یہ میرا گھر ہے، میں جو مرضی چیز پکڑوں، کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ناشتہ لے کر روم میں چلی گئی. رخشان بس مسکراتا رہ گیا. اس کا ناشتے کے نام پہ بنا ہوا شاہکار دیکھ رہا تھا. ہمت کر کے کھانا شروع کیا. ریمل جو کچن میں ناشتے کے برتن رکھنے آئی تھی ادھر ادھر کچھ تلاش کر رہی تھی. پتہ نہیں رخشان نے کھانا کہاں پھینکا ہوگا. اگر اپنا ناشتہ ڈھونڈ رہی ہو تو وہ کر چکا ہوں. پہلے تو ریمل رخشان کو دیکھتی رہ گئی. اچھی بات ہے، بڑے پاپا نے کہا تھا، ویسے بھی رزق کو ضائع نہیں کرتے. رخشان ریمل کی بات سن کر ہنس دیا. کتنی جلدی بات پلٹ دی تھی. آج کہاں جانے کا پلان ہے؟ رخشان کے پوچھنے پہ ناک منہ چڑھایا. میں کیوں بتاؤں؟ پھر یہی بتا دے پوری 24 گھنٹوں میں آپ کا موڈ کب اچھا ہوتا ہے؟ آپ میری نقل کیوں اتار رہے ہیں؟ رخشان جان بوجھ کر بات کو طویل کر رہا تھا. اتنی مصروفیت میں بھی اس کا خیال دل سے نہیں جاتا تھا. ہر صبح ہر شام اس کو یاد کرتے ہوئے گزرتی تھی. پتہ نہیں وہ بھی یاد کرتا ہوگا کہ نہیں. آج ریمل کا آخری دن تھا. کل اسے پاکستان جانا تھا. یہی وہ سمندر تھا اور اسی جگہ ساحل کے کنارے بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی، پر ساتھ موجود شخص کی جگہ بدل گئی تھی. اس نئے بدلاؤ میں وہ خود کتنی دفعہ مری تھی وہ نہیں جانتی تھی. آج بھی سمندر کی لہروں میں اتار چڑھاؤ ہو رہا تھا. آج بھی وہ اداس تھی. پہلے بھی اداس تھی، پہلے رخشان کے لیے، اب اپنے ڈیڈ کے لیے. پر رخشان سے ملنے کی امید تھی، خواہش تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی اسے زندگی میں دیکھ پائے گی.
مگر ڈیڈ اب کبھی نظر نہیں آئیں گے، نہ وہ ان کی آواز سن پائے گی، نہ وہ ان کے گلے لگ پائے گی، نہ اب کوئی اسے بیٹا جی کہہ کر پکارے گا۔ یہ سوچ ہی جان لیوا تھی۔ وہ گیلی ریت میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور یہ سوچے اس کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ پانی کی لہروں میں کیا لکھ رہی تھی خدا جانے۔ حرف دعا لکھ رہی تھی، لکھا جس نے ناول وفا کا ادھورا، وہ وہی پیار کی انتہا لکھ رہی تھی۔ ذرا اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، وہ جس وقت لفظ سزا لکھ رہی تھی، محبت میں نفرت ملی تھی اسے، وہ ہر شخص کو بے وفا لکھ رہی تھی۔ اس قدر زمانے والوں نے ستایا اسے، وہ پیار کے جذبے کو گناہ لکھ رہی تھی۔ ریمل کو ہمیشہ کے لیے جرمنی کو خیر آباد کہہ کر جانا تھا، پر یادیں تو خیر آباد ہوتی ہی نہیں تھی، وہ ہمیں آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہیں۔ یادیں دیمک کی طرح ہوتی ہیں، دیمک آہستہ آہستہ لکڑی کو کھاتی ہے اور یادیں آہستہ آہستہ انسان کو کھا جاتی ہیں۔ ان کے دونوں کے رشتے میں اتنا سا فرق ضرور آیا تھا کہ رونے کے لیے رخشان کا کندھا دستیاب تھا۔ شاید آتے وقت وہ خود کو کتنا اکیلا اور بے بس سمجھ رہی تھی، جاتے وقت یہ احساس ختم ہو گیا تھا کہ وہ اکیلی نہیں تھی۔ رات کے ڈنر کے وقت وہ پاکستان پہنچے۔ ریان کیوں ان دونوں کو غور کر رہا ہے؟ رومان برو، دیکھ رہا ہوں کہ جرمنی کی ہواؤں کا اثر ہوا ہے کہ نہیں۔ ریان حد کرتا ہے، اگر ضدی بھائی ہیں تو کم ضدی اپیا بھی نہیں۔ انہیں چھوڑ اور کھانا لگا، ان دونوں کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ بڑے پاپا، میں صبح سے ہسپتال جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ ریمل کی بات سن کر ریان نے رومان کو کوہنی ماری۔ دیکھ برو، سز رخشان برو کی جاسوسی کرنے کے لیے جا رہی ہیں، ان کا ہسبینڈ ہاتھ سے نہ نکلے۔ ابھی آپ ہسپتال جا کر کیا کریں گی؟ میں ڈاکٹر ہوں تو اپنی جاب دوبارہ کنٹینیو رکھنا چاہتی ہوں۔ صبح ریمل بھی رخشان کے ساتھ جانے کے لیے ریڈی ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ ہسپتال کی طرف مڑتے کال ریسیو کر کے رمیز کے اسکول کی طرف گئے۔ السلام علیکم رخشان، بیٹھیے، مجھے آپ سے رمیز کے بارے میں اہم بات کرنی ہے۔ پچھلے 2 ماہ سے اس کا دھیان نہ تو پڑھائی کی طرف ہے، نہ ہی کسی اور سرگرمی میں حصہ لیتا ہے، کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ ٹاپر رہ چکا ہے۔ رمیز کے مارکس شیٹ رخشان کی طرف بڑھائی۔ آپ سب بھی اسکول سے پڑھے ہو، پہلے کبھی بھی اس کا رویہ ایسا نہیں تھا جیسے اب ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کی ماں کی ڈیتھ کے بعد بھی وہ کافی نارمل زندگی گزارنے لگ گیا تھا، جس میں آپ بھائیوں کو بہت ہاتھ ہے۔ کچھ مہینے پہلے کافی خوش رہنے لگ گیا تھا، اب تو پہلے سے بھی اس کا رویہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی فیملی ایشو ہے تو رمیز کو ان سب سے دور رکھیں۔ گھر کا ماحول بچوں کی پرورش کو بہت بری طرح متاثر کرتا ہے، اور رمیز کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ بریک ٹائم بھی اسے لنچ کرنے کے لیے ہوش نہیں ہوتی، بالکل گمسم بیٹھا رہتا ہے۔ ہم نے کئی دفعہ بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ خاموش ہی رہا۔ شاید آپ کی شادی آگے میم چپ ہو گئی۔ بچے اپنی چیزوں کے بارے میں کافی احساس ہوتے ہیں، اور جس طرح سے آپ لوگوں نے اس کی پرورش کی ہے وہ کچھ زیادہ ہی احساس طبیعت کا مالک ہو گیا ہے۔ ہمارا مطلب نہ ہی آپ کی فیملی میں انوالو ہونے کا ہے اور نہ ہی رمیز کی شکایت لگانا۔ رمیز کو نہ آپ کے آنے کا پتہ چلے گا اور نہ ہی آپ کو اس کے۔ اگر ممکن ہو تو اپنی فیملی مسائل کو حل کر دیں۔ رخشان بمشکل مسکرا کر اسے اجازت ملنے میں دونوں کے قدم آفس سے باہر کی جانب بڑھے۔ رخشان کے قدم 1-2 دفعہ ڈگمگائے۔ یہ جو انکشاف ہوا تھا اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ آج ریمل نے رخشان کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونے کا مان دیا، جسے مضبوطی سے تھام لیا۔ رومان اور ریان نے خود کو سنبھال لیا۔ رحمت صاحب اپنے بھائی کی موت کی وجہ سے پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئے۔ رخشان اور ریمل اپنی زندگی کے مسائل میں الجھ گئے۔ ان سب میں رمیز اکیلا پڑ گیا۔ کار گھر کے باہر آ کر رکی، دونوں چپ چاپ اندر چلے گئے۔ رخشان، خیریت؟ ابھی آ گئے اور واپس بھی آ گئے؟ پاپا کل کی تھکان اتری نہیں تھی تو سوچا آج لیو لے لوں۔ میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا، اب جاؤ جا کر کمرے میں آرام کرو۔ وہ رحمت صاحب کی بات سن کر مسکرا بھی نہ سکا۔ ریمل پانی کا گلاس لے کر کمرے میں آ گئی۔ رمیز کی میم کی بات سن کر ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، کیسے وہ ان سب سے رمیز کو فراموش کر سکتے تھے۔ صوفے پر بیٹھا دماغ بار بار ایک ہی طرف سوچے جا رہا تھا۔ ریمل نے پانی کا گلاس پکڑایا، گلاس پکڑا کر ریمل جانے لگی۔ رخشان نے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ رخشان کی حالت دیکھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بکھرا بکھرا سا لگ رہا تھا۔ ریمل، وہ ہماری وجہ سے یہ سب سفر کر رہا ہے، وہ میری وجہ سے اتنے درد میں ہے، میں کیسے اسے بھول سکتا ہوں؟ سارے مسائل ایک طرف، رمیز ایک طرف، ہم دونوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ہم اسے اپنے کمرے میں ہی ڈسکس کر لیں گے۔ باقی فیملی کے سامنے کیا آپ میرے ساتھ نارمل بیہیو رکھ سکتی ہیں؟ میں نہیں چاہتا ہم دونوں کی وجہ سے باقی سب سفر کریں۔ ہاں، ریمل بس اس بات میں سر ہلا سکی۔ رمیز کے بارے میں جان کر وہ بھی بہت پریشان ہوئی۔ رومان، ریان، رمیز اور رحمت صاحب نے تو اس سے بے لوث بے غرض محبت کی تھی۔ وہ کیسے ایک کمرے میں ہو کر ان سب کی اذیت کا سامنا کر رہی تھی، بن رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی اس آشیانے کو بکھیر رہی تھی۔ آج غور سے رحمت صاحب کو دیکھ کر آئی، پہلے سے زیادہ بوڑھے لگ رہے تھے۔ وہ تو انہیں بڑے پاپا کہتی تھی، کم از کم اس لفظ کی لاج تو رکھتی۔
اس نے سوچا بھی نہیں تھا ان دونوں کے رشتے کا باقی سب پر اتنا برا اثر پڑے گا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ رخشان کو تیار دیکھ کر ریمل نے پوچھا۔ رمیز کو اسکول سے لینے۔ میں بھی چلوں؟ ریمل نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔ جی آ جائے۔ رمیز جب اسکول سے باہر نکلا سامنے ریمل اور رخشان کو دیکھ کر ان کی طرف آیا۔ چہرے پر ڈھیروں مسکراہٹیں چھا گئیں۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کا بھائی اتنے دنوں بعد اسے لینے آیا تھا۔ سفر خاموشی کی نظر ہونے کی بجائے وہ دونوں رمیز سے سوال پوچھ رہے تھے۔ تھوڑا تھوڑا نیچر میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ ریان کو بھی ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ یوں ہی جوائے کیے رومان اور ریان دونوں ساتھ ہی آتے تھے۔ رخشان شام کا کھانا بنانے کچن میں چلا گیا۔ آج کا سارا دن ریمل نے اپنے کمرے میں نہیں گزارا۔ ریمل کھانا ڈال دیں؟ رخشان کی بات سن کر منہ بسورا مگر کر کچھ نہیں سکی۔ برو، رخشان برو کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سوئی ہوئی شیرنی کو جگانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ کم از کم اپنی عزت کا تو خیال رکھ لیں۔ ہمارے سامنے کیوں اپنی عزت کا کباڑا کروانا ہے؟ مگر رخشان کے سامنے کھانے کی پلیٹ اور پانی کا گلاس آگے رکھا۔ دونوں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ برو، لگتا ہے جرمنی کی ہواؤں کا اثر پڑ ہی گیا ہے۔ ریان کی بات سن کر ریمل نے گھورا۔ زندگی معمول سے ہٹ کر ہونے لگ گئی تھی۔ رخشان ہر کام کے لیے ریمل کو جان بوجھ کر آواز دیتا۔ پانی کا گلاس سامنے پڑا بھی ہوتا، جب تک ریمل نہ پکڑاتی پکڑنا پسند نہ کرتا۔ بہلی کی طرح گھر میں مستیاں شرارتیں گونجنے لگ گئیں۔ ریمل جلدی سے بات سننا۔ ریمل جو ابھی ریڈی ہو کر ناشتہ کرنے بیٹھی تھی، رخشان کی آواز سن کر غصے سے کمرے میں گئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ ابھی تو آپ کام کر کے گئی ہوں۔ مجھے میری شرٹ نہیں مل رہی۔ آنکھوں کا استعمال کریں، مل جائے گی۔ یہ والی پریس کر دیں، پہلے والی شرٹ کا رنگ مجھے پسند نہیں آیا۔ رخشان نے ریمل کی طرف شرٹ اچھالی، واپس رخشان کی طرف اچھالی۔ یہ کام مجھ سے نہیں ہوتے، نہ ہی میں کرنے والی ہوں۔ ان کے لیے رخشان پاکستانی بیوی لے کر آؤ جو سارا دن جی جی کرتی تمہارے آگے پیچھے گھومتی رہے۔ پیر پٹکتی باہر چلی گئی۔ ریمل ہسپتال سے 2 بجے آ جاتی، باقی کا ٹائم وہ گھر میں سب کے ساتھ گزارتی۔ ان بن نوک جھوک سے ان کا رشتہ اور بھی حسین ہو گیا۔ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ اب عادت بھی ہو گئی تھی۔